بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 20۔ یا رب اجعل لنا فی کل خطوۃ توفیقا وتیسیرا۔ اے میرے رب، ہمارے لیے ہر قدم پر کامیابی اور آسانیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور مومنون کو اس دن بخش جس دن حساب قائم ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 تا 41۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد شامل ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم، سنن ترمذی و سنن ابن ماجہ۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے ہی نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے۔ آمین ثم آمین۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے میرے رب، فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30۔ اصل بیماری اور اس کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتاؤں؟ سن لو، تمہاری بیماری گناہ اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ بحوالہ شعیب الایمان حدیث نمبر 7147۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میرے پروردگار، ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118۔ اللہ سے مدد مانگنے کی دعا۔
رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي۔ اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1510۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 65۔ گھر سے باہر جاتے وقت پڑھنے کی دعا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو یوں دعا کرتے، اللہم